سورہ ملک کے اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ وقف غفران، وقف منزل کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اب جو ہمارے لیسنز سٹارٹ ہوئے ہیں وہ اس متعلق ہیں کہ قرآن پاک کے مشکل الفاظوں کی ادائیگی تجوید کے ساتھ اور آسان طریقے سے کیسے کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد ہمارا لائیو سیشن بھی شروع ہو جائے گا جس میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کے ہی ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کی تفسیر بھی جانیں گے، اور ہم تجوید کے بھی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ سارے فائدے اٹھانے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا لیسن کس متعلق ہوگا۔ تو ہم پڑھیں گے آج سورہ ملک کی آیت نمبر 19 کے بارے میں، اور یہ بنتا ہے پارہ نمبر 29 اور سورت نمبر 67۔ انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا اور اس میں کون سا قاعدہ آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی جگہ پر اتنے زیادہ وقف آ جائیں تو پھر اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، وہاں پر ٹھہرا جائے گا کہ نہیں ٹھہرا جائے گا، اور اگر نہ ٹھہرا جائے تو کیا ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا سورہ ملک کی آیت نمبر 19 کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ۔ اب اس آیت میں آنے والے قاعدوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ واو سے پہلے را ہے اور را کے اوپر زبر آ چکی ہے اور واو کے بعد الف آ رہا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا، جبکہ را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، جیسے اولم یروا، را کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں الی الطیر، یہاں پر جو طا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کے درمیان میں آنے والے یہ تین لفظ یا، الف اور لام، ان پر کوئی حرکت نہیں ہے، ہم نے ان کو نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے حرکت والے لام کو طا کے ساتھ ملانا ہے، اور اس طا پر چونکہ تشدید بھی آ چکی ہے تو ہم نے اس کو سختی کے ساتھ اور موٹا پڑھنا ہے، جیسے کہ الی الطیر۔ آگے چلتے ہیں فوقہم، پھر آگے اب اس لفظ کو سمجھنے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کچھ لوگ صاد کو پڑھتے ہوئے صحیح ادائیگی نہیں کر پاتے، یا تو وہ مدہ کی کھنچائی اچھے سے نہیں کر سکتے، یا اگر کرتے ہیں تو فا کے ساتھ اس کو ملانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ مشکل پیش آتی ہے تو آپ بھی اس لفظ کو دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ یہ لفظ پڑھا جائے گا، صاد کو ہم نے فا کے ساتھ ملانا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے لفظ کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ صافات۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، صاد کو پڑھتے ہوئے فا کے ساتھ ملانا ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے فا کھڑا زبر فا، صافا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تا کے نیچے تنوین ہے تو ہم نے پڑھا تھا یہ وہ قاعدہ ہے حروف یرملون کا،
تنوین یا نون ساکن کے بعد جب واو یا لام آ جاتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ گنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح سے ہم نے یہاں پر بھی واو کو شو کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ البتہ جو تنوین کی آواز ہے وہ ہماری ناک سے گزرتے ہوئے نکلے گی۔ پڑھتے ہیں فوقہم صافات ویقبض، قاف پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ موٹا ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر 3 علامات آئی ہیں، ایک تو میم کی علامت ہے اور دوسری طا کی علامت ہے، اور یہ تینوں علامات وقف کی ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر بغیر وقف کیے آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے، ہم نے ایسے نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر تینوں علامات وقف کی آئی ہیں اور اتنی علامات آنے کی وجہ سے یہاں پر وقف لازم ہو جاتا ہے۔ طا کا مطلب ہے وقف مطلق، اور اس کے بعد میم کا جو مطلب ہے یہ ہے وقف لازم، یعنی کہ ہم نے یہاں پر ضرور ٹھہرنا ہے۔ جبکہ یہ جو تیسری علامت آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا قرآن پاک کے سائیڈ کارنر میں جب بھی یہ علامت آتی ہے تو لائن کے سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے وقف غفران، اور یا اس کی دوسری اپوزٹ سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے وقف منزل۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وقف غفران کسے کہتے ہیں اور وقف منزل کسے کہتے ہیں، اور ان کے اس مطلب کو جاننے کے بعد کیا ہمارا یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ وقف غفران کہتے ہیں اس مخصوص وقف کو کہ جہاں پر تلاوت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وقف کیا تھا، اور دوران وقف آپ نے امت کے لیے مغفرت کی دعا طلب فرمائی تھی، اس لیے بھی ہمارا یہاں پر وقف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وقف منزل سے مراد وہ وقف ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی تلاوت کرتے ہوئے وقف کیا تھا، اس لیے اس جگہ پر ان 3 علامتوں کے آنے کی وجہ سے وقف جو ہے لازمی ہم نے یہاں پہ کرنا ہے۔ اب اس مقام پر آپ دیکھیے کہ ایک اور بات بھی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آخر والے حرف پر ہم نے حرکت دیکھی ہے، تو اس سے پہلے والا جو لفظ ہے ضاد، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، جبکہ وقف کی صورت میں ہم نے آخر والے لفظ کو ساکن کر دینا ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اس صورت میں کیسے پڑھنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَقْبِضْنَ، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضاد پر حرکت نہیں پڑھنی، کچھ لوگ اس پر حرکت پڑھتے ہوئے آخر والے لفظ کو ساکن کرنے کے چکر میں پہلے والے پر وہ حرکت پڑھ دیتے ہیں، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ وَيَقْبِضْنَ، نون کو ہم نے صرف ہلکا سا ہی ظاہر کرنا ہے اور وقف کرنا ہے یہاں پر۔ آگے پڑھتے ہیں مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہاں کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ نون تشدید ہے اور اس پر گنہ بھی ہوگا، اور ہم نے یہاں پر سختی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد إِلَّا الرَّحْمَنُ